السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس کتاب کا حاصل مطالعہ پیش کرنے والی ہوں وہ برائیوں کے طوفان میں آپ کیا کریں۔ یہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں کل 39 صفحات ہیں۔ فرسٹ یہ چیز پر آپ بتاتے ہیں کہ فیصلہ کن سوال کیا ہے، یعنی جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بستی اور آپ کے سماج میں ہر طرف کھلم کھلا خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اجتماعی برائیاں وبائے عام کی طرح ہر سو پھیل گئی ہیں، تو ایسے حالت میں آپ کیا کریں۔ یہ بڑا ہی سنجیدہ، عملی اور فیصلہ کن سوال ہے۔ آپ کا رویہ ہی بتائے گا کہ آپ حق پرست ہیں یا حق فراموش۔ اس کی بنیاد پر یا تو آپ اپنے رب کریم کی بے پایہ نوازش و عنایات کے مستحق قرار پائیں گے یا رسوائی اور عذاب کے۔ وبا پرستی میں 3 گروہ۔ جب کسی بستی میں عام ضمیر مردہ ہونے لگتا ہے، اللہ اور یوم آخرت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور برائیاں طوفان کی طرح پھیل جاتی ہیں، تو بالعموم ایسی وبا زدہ بستی یا سماج کے لوگوں میں 3 قسم کے گروہ بن جاتے ہیں۔ پہلے وہ خدا فراموش ہوتے ہیں جو کھلم کھلا خدا کے حد توڑتے ہیں اور گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ ہوتے ہیں جو اپنی حد تک گناہ اور نافرمانی سے بچنے پر قانع ہوتے ہیں اور انہیں گناہ یا گناہ کرنے والوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تیسرے خدا کے وہ مجاہد سپاہی ہوتے ہیں جو اس عزم کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ جب تک ہمارے شانوں پر ہمارا سر موجود ہے، ہم خدا کی زمین میں خدا کے باغیوں کو منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ خدا کے بھی وفادار ہوتے ہیں اور بندوں کے بھی خیر خواہ۔ ان تینوں گروہوں میں سے پہلا گروہ کا معاملہ بھی واضح ہے کہ یہ خدا کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں اور عذاب شدید کا مستحق ہیں۔ تیسرے گروہ کا معاملہ بھی بالکل روزے روشن کی طرح صاف ہے کہ یہ وفادار گروہ یقیناً خدا کی انعامات کا مستحق ہے، اس لائق ہے کہ نجات و کامرانی سے نوازا جائے۔ سوال دوسرے گروہ کا ہے کہ اس کا شمار کس میں ہوگا۔ بدکاروں سے مصلحت، خدا سے بے وفائی۔ دوسرے گروہ کا ذہن یہ ہے کہ آدمی اپنی حد تک برائیوں سے بچا رہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے، ذکر و عبادت کرتا رہے، اپنی ذاتی نیکیوں پر قناعت کرے، سماج کے بدکاروں سے تعلق نہ رکھے، بد کردار فاسقوں اور ظالموں کے برے کرتوتوں پر پڑھنے، سوچنے اور ان سے الجھنے میں اپنا وقت عزیز ضائع نہ کرے، شخصی دینداری پر قناعت کر کے سماج کو شیطان کے حوالے کر دے اور شیطانی قوتوں سے خود کو مامون اور محفوظ رکھے۔ یہ ذہن ہے۔ یہ دینی بے حسی، اخلاقی بزدلی، اپنے رب سے بے وفائی اور عبرتناک قسم کی جہالت اور حماقت کا ذہن ہے۔ یہ دینداری کے جھوٹے فریب میں خود بھی مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ بے حیائی قائم کرنے برائی سے جنگ ناگزیر ہے۔ اگر آپ کو روشنی پیاری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ روشنی پھیلی رہے، تو آپ کو تاریکی سے نفرت ہے اور ہرگز نہیں چاہتے کہ تاریکی پھیلے، تو آپ کو تاریکی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ جہاں آپ نے تاریکی کو گوارا کر لیا، وہاں آپ نے لازماً روشنی کے مٹنے کو گوارا کر لیا۔ اگر سچ آپ کو عزیز ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ جھوٹ نہ پنپنے پائے۔ باطل سے مصالحت کا ایک لازمی مفہوم یہ ہے کہ آپ حق کی پامالی اور تباہی پر مطمئن ہیں۔ جہاں برائی کا دور دورہ ہے، وہاں بھلائی دب چکی ہے یا مٹ چکی ہے، اور برائی کو برداشت کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ بھلائی کا دبنا یا مٹ جانا آپ کو گوارا ہے۔ برائیوں کے طوفان میں متقیانہ زندگی محفوظ نہیں۔ خدا کے نافرمانوں اور باغیوں کو اعلانیہ خدا کے حدود توڑنے کے لیے چھوڑ دینا، بے حیائیوں اور بد اخلاقیوں کو کھلم کھلا اپنے نفس کی گندگی اچھلنے کے لیے موقع دینا اور ان کی راہ میں ذرہ رکاوٹ نہ بننا خدا سے محبت اور وفاداری نہیں بلکہ خدا سے بے وفائی اور بے غیرتی ہے۔ یہ رویہ ان کا ہو سکتا ہے جن کا دینی حس مردہ ہو چکا ہو۔ دین بے حسی کی انتہا۔
آپ کے دل میں خدا سے وفاداری اور دین سے محبت ہو، لیکن حق کی پامالی پر کوئی گھٹن اور اضطراب نہ ہو، اور آپ کے حق پسند سینے میں کوئی ایسی لہر نہ اٹھ رہی ہو جو حق کی حمایت اور میں برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑا کرے، اور یہ دینی بے حسی کی انتہا ایک نافرمان بستی کی عبرتناک داستان سورہ اعراف میں ہے کہ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال معلوم کرو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جبکہ بستی والے سبت کے روز احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے، جبکہ سبت کے روز ان کے شکار کی مچھلیاں منہ اٹھائے سطح سمندر پر آ جاتی تھی اور باقی دنوں میں وہ غائب ہو جاتی تھی۔ یہ اس لیے کہ ان کی باہم نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت و فہمائش کیوں کیے جا رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس لیے کہ تمہارے رب کے حضور ہم معذرت پیش کر سکیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نافرمانیاں سے باز آ جائیں۔ آخر کار جب وہ لوگ ان ہدایتوں کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے جن کی یاد دہانی ان کو کرائی جا رہی تھی، تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو ان نافرمانیوں کو برائیوں سے روک رہے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی بےہم نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ قرآن ہی کے بیان سے یہ بات بھی مستشفی ہوتی ہے کہ بستی کی عظیم اکثریت ہی نافرمان ہو گئی تھی، البتہ کچھ لوگ دردمند دل رکھنے والے لوگ بھی تھے جنہیں اپنی داعیانہ حیثیت کا شعور تھا۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہیں اپنی دینداری کا احساس بھی تھا، وہ اپنی دینداری پر مطمئن بھی تھے، اور انہیں یہ زعم بھی تھا کہ وہ علم و آگاہی بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ دعوتی جذبے سے نہ صرف محروم تھے بلکہ وہ دعوت و تبلیغ کے حق میں ہی نہ تھے۔ ان تینوں قسم کے گروہوں کا عمل اور ذہن سامنے لا کر قرآن نے بڑے واضح انداز میں حقیقت ذہنشین کرائی کہ برائیوں کے طوفان میں ایک مومن کا ذہن و فکر کیا ہونا چاہیے۔ سبت کا دن، بستی کے لوگ سبت کے احکام و آداب میں نافرمانی اور حدود شکنی کرنے لگ گئے تھے۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ یہود کے لیے یہ دن صرف عبادت اور اللہ کے ذکر و تسبیح کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ یہود کو سخت تاکید تھی کہ اس دن کوئی دنیاوی کام ہرگز نہ کیا جائے، اور جو شخص اس حکم خداوندی کے خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے سبت کے مقدس دن میں ہیلوں سے وہ سب کچھ اپنے لیے حلال کر لیا جو ان پر حرام کیا گیا تھا۔ کھلے بندے اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگے اور اعلانیہ حدود اللہ کو توڑنے لگے تو سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ابتلائے یہود کی تفصیل۔ اس ابتلائے آزمائش کی تفصیل یہ ہے کہ سبت کے دن شکار ممنوع تھا، لیکن اس روز مچھلیاں سر اٹھائے سطح یاب پر اس طرح چھا جاتی تھی کہ سمندر میں دور تک مچھلیاں ہی مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھی، اور پھر باقی دن یہ مچھلیاں بالکل غائب ہو جاتی۔ ان ظالموں نے یہ کیا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر فاصلوں پر گہرے گڈھے کھود دیے۔ سبت کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی تو وہ ان نالیوں میں نکل آتی اور گڑھے میں گر جاتی۔ یہ لوگ دوسرے دنوں میں ان کو پکڑ لیتے، گویا انہوں نے ہیلوں سے اپنے لیے اس چیز کو حلال کر لیا جن کو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا تھا۔ قصے کی تفصیل جو قرآن میں ملتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بستی میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ نافرمان گروہ، ایک وہ جو کھلم کھلا نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا تھے اور پورے ڈھیٹائی کے ساتھ اللہ کے حدود پامال کر رہے تھے، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ جب لوگ احکام سبت کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ہم اسی طرح ان کی پیہم نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔
دوسرا فرض شناس گروہ، دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کی بے حیائی اور سرکشی سے سخت نالاں تھے، ساتھ ہی اپنے فریضے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی پورا شعور رکھتے تھے، اور انتہائی دل سوزی، درد مندی اور جرأت و ہمت کے ساتھ وہ اپنے یہ فریضے انجام دے رہے تھے، اور بستی کے سرکشوں کو واضح تعلیمات، تلقین اور نصیحت و تذکیر کرتے اور برائیوں سے روک رہے تھے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے ان کے انجام کو بیان کیا ہے: ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ تیسرا دینی حمیت سے محروم اور فرد سے غافل گروہ، تیسرا گروہ وہ تھا جو خود برائیوں میں مبتلا نہ تھا اور برائیوں کے بارے میں انجام اور عذاب و ہلاکت کا شعور رکھتا تھا، اور خوب اچھی طرح واقف تھا کہ ان کرتوتوں کا انجام ہلاکت ہے۔ یہ تیسری گروہ کی تصویر قرآن میں پیش کی گئی: تم ایسے لوگوں کو نصیحت و تلقین کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت ترین عذاب دینے والا ہے؟ دینی غیرت و حمیت سے محروم اور دین کی تبلیغ و اقامت کے فریضے سے غافل گروہ کچھ اس دور کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا، بلکہ یہ مخلوق ہر دور میں پائی جاتی ہے۔ آج بھی یہ گروہ موجود ہے۔ قرآن نے اس گروہ کا کیا انجام بتایا ہے اور اس ذہن کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے؟ فرد سے غافل گروہ کے بارے میں قرآن کا فیصلہ سورہ اعراف میں ہے: ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائیوں سے روکتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو انہیں بےہم نافرمانیوں کی وجہ سے سخت عذاب نے پکڑ لیا۔ تیسرے گروہ کا انجام: جو اپنے حد تک گناہوں اور نافرمانیوں سے بچتا رہا لیکن دوسرے کو روکنے کا فریضے سے نہ صرف غافل رہا بلکہ جو لوگ نہی عن المنکر کا یہ فریضہ انجام دیتے رہے ان کو بھی روکتا رہے۔ اس کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور دو میں سے ایک بات کا ماننا ناگزیر ہے: یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن حکیم نے اس گروہ کا انجام بیان نہیں کیا ہے اور دانستہ ان کے انجام کی طرف سے سکوت اختیار کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کے سلسلے میں بھول اور ذہول کا تو سوال ہی نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جو کسی بستی میں کھلم کھلا خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو اور حدود اللہ توڑے جا رہے ہوں اور باشعور طبقے کا نہی عن المنکر کے فریضے سے غفلت برتنا، برائیوں کے خلاف میدان میں نہ اترنا، اللہ کے دین سے کھلی ہوئی بے وفائی ہے۔ نزول عذاب کے وقت صرف دو ہی گروہ ہوتے ہیں۔ کسی بستی کے بارے میں جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بستی کے رہنے والے سارے لوگ عموماً دو ہی گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں: ایک گروہ جو نجات پاتے ہیں، دوسرا جو مبتلا عذاب کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب کے نزول کے وقت تیسرا گروہ نہیں ہوتا۔ نجات صرف اسی کو دی جاتی ہے جو برائیوں سے روک رہے تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، باقی سب لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے: حقیقت یہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر چند خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ امۃ الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھے اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے۔ جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عوام سب ہی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ فرد سے غفلت کا انجام ارشادات رسول میں حضرت نعمان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والوں اور اس میں ہدایت اور کوتاہی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ نے سمندر میں چلنے والی کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرعہ اندازی کی۔ نتیجے کے طور پر کچھ لوگ اسی کی بالائی منزل میں سوار ہیں اور کچھ لوگ نیچے کی منزل میں سوار ہوئے۔ پھر جو لوگ نیچے کی منزل میں سوار ہوئے ان کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اوپر کی منزل میں جاتے اور پانی حاصل کرتے، تو اوپر کی منزل والے زحمت میں مبتلا ہوئے۔ اس پر اوپر کی منزل والوں نے انہیں تنبیہ کی کہ ہم تم لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیں گے،
تم ہمیں ستاتے ہو۔ یہ سن کر نیچے والوں نے کہا تو ہم نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیں گے۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو اس کام سے روک دیں تو سبھی لوگ نجات پائیں گے، اور اگر انہیں کشتی میں سوراخ کرنے دیں تو سب لوگ غرق ہو جائیں گے۔ دراصل امت مسلمہ شہادت علی الناس کے اعلیٰ منصب پر فائز کی گئی ہے اور اس کی قیادت و امامت کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ نیچے کی منزل پر رہنے والے سارے انسانوں کی نگرانی، ان کو انصاف پر قائم رکھنا، خطرات سے بچانا اور صحیح حدود پر قائم رکھتے ہوئے راہ ہدایت کو طے کرنا اور بار حیات میں نیا پار کرنے کی ذمہ داری اس کی سر ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز کہ جب دنیا میں معیشت، ظلم اور گمراہی کا طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دینی حیثیت۔ یہ کام محض ایک پسندیدہ کام نہیں جس کی ترغیب دی گئی ہو، بلکہ یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے پوری انسانیت کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ امت کے خیر امت ہونے کی وجہ ہے، یہ حسن عمل ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم قرآن کی آیت ضرور پڑھتے ہو۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی ذمہ داری ہے، لوگوں کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم ہدایت پر ہو۔ اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، جب یہ دیکھنے کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں اور وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب بھیج دے اور ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ قرآن کی آیت کا مدعا۔ قرآن کی اس آیت کا مدعا اور منشا یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی ذاتی غرض لے کر یہ نہ دیکھے کہ دنیا میں کیا کچھ برائیاں پھیل رہی ہے، اس کی ذمہ داری صرف اس کی ذات ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے قوت باز سے اس کو بدل دے، اگر یہ اس سے نہ ہو سکے تو زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر یہ طاقت بھی اس میں نہ ہو تو دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ سب سے کمتر ایمان کا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، جس قوم میں بھی برائیاں ہونے لگتی ہے یا کوئی بدی رواج پاتی ہے اور وہ اسے روکنے اور بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ لازماً ان سب پر عمومی عذاب مسلط کر دیتا ہے، پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اخلاقی مریضوں کو حکیمانہ تنبیہ۔ بعض اخلاقی اور نفسیاتی مریض نفس کے فریب میں آ کر بڑے ہی عبرتناک کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کے عیوب اور کمزوریوں پر تو نگاہ ڈالتے ہیں لیکن خود اپنے عیوب سے ان کی نگاہیں بند رہتی ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ تم پر تمہاری اپنی ذات کی ذمہ داری ہی ہے، یعنی آیت کو پورا زور اسی پر ہے کہ اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ذات کی ہے۔ دعوت و اصلاح کا اولین ہدف اپنی ذات کو بناؤ۔ اپنی ذات اور اپنی اصلاح اور ہدایت سے بے فکر ہو کر دوسروں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا فریب نفس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علم رکھنے کے باوجود اپنی زندگی کو دین و ایمان کی برکتوں سے تابناک نہ بنا سکے وہ بھلا دوسروں کی زندگیوں کو کیوں کر تابناک بنا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایسا شخص دوسروں کے عیوب اور کمزوریاں تلاش کر کے خود پسند کے جذبے تسلیم اور اپنے نفس کی تسلی سے خود کو بھی دھوکے میں رکھے ہوتا ہے اور دنیا کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے۔ قرآن نے صحیح تصویر کچھ اور ہے۔ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
اصلاح کی ابتدا اپنی ذات، اصلاح و تصدیق کا نقطۂ آغاز اپنا دل اور اپنی ذات ہے۔ تبلیغ دعوت کا آغاز اپنی ذات سے کرو، اس کے لیے ضروری تیاری کرو اور خود کو تبلیغ دعوت کی ضروری صفات سے آراستہ کر کے قدم بڑھاؤ۔ تمہاری عملی زندگی تمہاری دعوت کی نمائندگی کرے، تمہاری دعوت کی برکتیں تمہیں زندگی میں جلوہ گیر نظر آئیں۔ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کی بھلائی کی دعوت دینا مضائقہ خیز ہی نہیں، رسوا کن بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔